بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ عبداللہ سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے، آپ ذکر اس کا سنتے رہتے ہیں۔ عبداللہ کی زندگی میں کچھ کریکٹرز ہیں جن کا بڑا ہاتھ ہے اس کی زندگی میں، اس کے پروان چڑھنے میں، اس کی ڈیسیشن میکنگ میں، اس کی زندگی کی چوائسز کے اندر۔ ایسے ہی ایک کریکٹر سے سوچا کہ آپ لوگوں کو آج متعارف کروایا جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ کافی عرصہ پہلے 10-12 سال پرانی بات ہے، وہ عبداللہ بھائی چلے گئے فیری میڈوز کے اوپر گھومنے کے لیے، کہ جا کے وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر آتے ہیں۔ واپسی پہ کوئی گاؤں تھا، وہاں پہ ان کو 2 دمبے بڑے پسند آئے۔ سفید رنگ کے دمبے تھے لیکن ان کے چہرے کالے تھے، تو بڑا یونیک کمبینیشن تھا، تو دمبے اپنے ساتھ وہاں سے لے کر آ گئے۔ ان دمبوں کا انہوں نے نام رکھا گھانچو ماچو۔ اب ان دمبوں میں بڑی عجیب خصلت تھی جو عبداللہ کہتا ہے کہ یار میں نے زندگی میں کسی میں بھی نہیں دیکھی، اداروں میں تو ہو سکتی ہے، بندوں میں نہیں ہوتی۔ تو خصلت یہ تھی کہ وہ ان کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا تھا، ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا، تو بڑے آرام سے اچھی طریقے سے رہتے تھے۔ لیکن جیسے ان سے دھیان چوکتا تھا، یا جیسے وہ کسی اور طرف دیکھنے لگتا تھا، یا جیسے وہ کوئی اور کام کرنے لگتا تھا، تو گھانچو ماچو آ کے اس کو پیچھے سے بہت بری ٹکر مارتے تھے، اس کو زخمی کر دیتے تھے۔ تو بولتا تھا عجیب بے حس قسم کے، بغیرت قسم کے، بے وفا لوگ ہیں۔ جب تک کام کر رہا تھا، جب تک بات سن رہا تھا، جب تک بات مان رہا تھا، تب تو آرام سے بالکل پیٹس کی طرح کام کر رہے تھے، اور جیسے ہی میری نگاہ چوکی، جیسے ہی میں نے کسی اور طرف دھیان دیا، جیسے ہی میں کہیں اور نکل گیا، جیسے ہی میں کوئی وہ کام کرنا چاہا جو مجھے پسند ہے، جو اپنے دل سے کرنا چاہتا ہوں، جس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہے، جس میں ان کی انا شامل نہیں ہے، تو پیچھے سے آ کے ٹکر مار دیتے ہیں۔ تب اس نے اپنی زندگی کے اندر ان تمام لوگوں کو اور تمام اداروں کو گھانچو ماچو کہنا شروع کر دیا۔ وہ آپ پڑھیں گے کتاب انشاءاللہ جستجو کا سفر پارٹ 2، اس میں بھی ان کا آپ کو ذکر ملے گا۔ پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ زندگی کے اندر ڈیسیشن چینج ہوئے، بہت زیادہ ڈائریکشنز چینج ہوئی، اور بہت سارے کام کرنے پڑے۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گھانچو ماچو ہوتا ہے۔ کسی کے لیے اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، کسی کے لیے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کسی کے لیے اس کے دوست ہوتے ہیں۔ پیرنٹس تو بیچارے نہیں ہوتے، وہ شریف لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار عموماً ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، اور سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو میں سوچا کہ میں آپ کو گھانچو ماچو کی کچھ نشانیاں بتا دوں، تاکہ اگر ایسا بندہ آپ کے پاس نظر آئے تو آپ اس کو دور سے دیکھتے پہچان لیں۔ روبرٹ سوٹون ایک پروفیسر ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا، اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے نو ایس ہول رول۔ تو اس سے سرٹیفائڈ ایس ہول فارمولہ بتایا ہوا ہے کہ جن چیزوں میں وہ سرٹیفائڈ ایس ہول ہوتے ہیں، پارڈن مائی فرینچ۔ تو میں نے سوچا آپ کو گھانچو ماچو کا فارمولہ بتا دوں۔ پہلی چیز تو ان لوگوں کی شکلوں کے اوپر ازلی پھٹکار ہوتی ہے۔ آپ شکل دیکھیں گے نا ان کی، آپ کو کراہیت آئے گی، آپ کو الٹی آنے لگے گی، آپ بولیں گے کدھر پھنس گیا ہوں، آپ چاہیں گے کہ آپ ادھر ادھر کہیں نکل جائیں۔ کتنے اچھے لباس کے اندر آپ کے سامنے آئیں، کتنا اچھا حلیہ کر لیں، ایک پھٹکار ہے جو ان کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے اس زندگی کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ملٹیپلائی ہو کے 10 سے ملٹیپلائی ہو کے آخرت میں بھی ان کا مقتوں کو ملے گی۔ تو ایک تو پھٹکار ہوتی ہے۔ اب وہ بہت سے لوگ نہیں بیچارے سمجھ پاتے، تو کوئی اور ٹاپو ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ دوسری چیز، یہ لوگ بلا کے حاسد ہوتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں نا، یہ 5 وقتہ حاسد ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی خوشی اور ترقی کا جو حصہ قدرت نے آپ کو دے دیا ہے، اس کو دیکھ کے جل سڑ جاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے حصے کے کون سے غم آپ بھگتا کر آئیں۔ وہ تو انہوں نے نہیں دیکھے ہوتے، خوشی دیکھ لیتے ہیں، ترقی دیکھ لیتے ہیں، اور حسد کے جل کے مارے مر جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ 1 نمبر کے حاسد ہوتے ہیں، پھٹکار ہوتی ہے، آپ کے پاس یہ حاسد ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ ان کو اپنے علاوہ دنیا میں کسی کی بات سنائی نہیں دیتی۔ بولتے ہیں جی ہم نے جو کام کر لیا ہے، بس ہم نے کام کر لیا ہے، ہمارا شملہ اونچا، ہماری انا بالکل ٹھیک ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ڈیٹا نہیں ہو، انہیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہو، انہیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی دین نہیں ہو، کوئی ایمان نہیں ہو، کوئی ملک کی محبت نہیں ہو، جو کہہ دیا بس وہ کہہ دیا۔ اب آپ لاکھ سر پٹکتے رہیں ان کے پاس کہ بھائی یہ کام کر لو، یہ کام اچھا ہے، اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے، امت کا بھی فائدہ ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ یہ بولیں جی منع کر دیا نا ہم نے، تو منع کر دیا۔ ان نون کال سے کبھی نمبر فون آئے گا، کبھی کچھ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، بس صرف یہ کہ ان کی انا باقی رہے۔ اور اس بے معنی سے واہیات اور فضول قسم کی انا نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عبداللہ بھی دعا کرتا ہے زندگی میں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان گھانچو ماچوؤں کو نیست و نابود کرے، ہم لوگوں کی زندگی ان سب سے بچائے، تاکہ ہم لوگ اپنے لیے کوئی کام کر سکیں، ایمان کے لیے، دین کے لیے کوئی کام کر سکیں، ملک کے لیے کوئی کام کر سکیں، امت کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ ورنہ جس طریقے سے چہرے ان کے کالے کالے ہو چکے، ان کے ساتھ رہ کے ہمارے چہرے بھی کالے ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اسی لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اسی آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں کہ اگر ملک سے باہر جا سکتے ہیں تو ضرور چلے جائیے۔ دوست مفتی صاحب انہوں نے بڑا اچھا فارمولہ بتایا کہ بندہ تسبیح پڑھتا رہے یا عزیز ہو یا کریم کی، اور آپ دیکھیں کچھ سالوں کے اندر اندر ایسا کوئی غیبی سسٹم چلے گا کہ آپ کی جگہ چینج ہو جائے گی، آپ کا شہر بدل جائے گا، آپ کا ملک بدل جائے گا، آپ کے لوگ بدل جائیں گے، آپ کا دھیان بدل جائے گا، آپ کی پریورٹیز بدل جائیں گی، آپ کے وچار بدل جائیں گے۔ جگہ، انوائرمنٹ، مصیبتوں سے باہر نکلنا ہے، کسی جگہ گر گئے، پھنس گئے تو یا عزیز و یا کریم پڑھا کریں۔ وہ دروازے جو آپ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں نا، آپ ان کو توڑتے ہوئے باہر نکل جائیں گے۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا، آج کل تو ضرور کیجئے گا جب تک ساتھ خیریت واپس نہیں پہنچ جاتا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔